بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا۔ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا، بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا۔ حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ، یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چینٹا اڑا اور فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک تو بھی بڑا ہے، بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے تو کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر جا رہی ہوتی ہے، اس کا پاؤں پھسا اور وہ موقع پر ہی وفات پا گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو اور حوصلہ ذرا سا بھی نہیں۔ فقیر نے کہا، ارے میاں ہوا کیا؟ انہوں نے کہا، تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا، واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا، اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ لوگوں نے کہا، وہ کیا؟ فقیر نے کہا، جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تھپڑ دے مارا، اور دوسری جانب جب میں نے اللہ سے دعا کی تو میرے یار کو یعنی کہ اللہ کو بھی غصہ آیا اور اس نے اپنا قہر اس عورت پہ نازل فرمایا۔ یہ تو یار کی یاری کی بات ہے، اس کے یار نے مجھے مارا، میرے یار نے اس کو مارا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے اردو صفحہ ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔